سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، شام کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ جو ہے سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو ہے آپ بابل شہر کے اندر تھے، مطلب جس کو کہیں گے میسوپوٹیمیا یا آج کے دور کا عراق ہوتا تھا، وہاں سے پھر آپ نکلے، اس زمانے میں بیبلون اس کو کہتے تھے، وہاں سے آپ نکلے اور آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ کو جو ہے اپنا جس کو کہیں گے رہائش گاہ یا اپنے آپ کو وہاں رہنا آپ نے پسند کیا، اور پوری دعوت پھر وہاں سے نکل کر آپ نے مختلف علاقوں میں کیا رکھی، اور اس زمانے میں یہ علاقہ کنان کہلاتا تھا، اور کینانائٹ بول کے کچھ قومیں تھی وہاں رہتی تھی، بہرحال تو کنان اس علاقے کا نام تھا، اور یہاں کے ایک شہر الخلیل جس کو آج کے زمانے ہیبرون کہتے ہیں، اس کو آپ نے مرکز بنایا اپنی دعوت کا، اور پھر یہاں سے آپ مصر گئے اور یہاں سے آپ مختلف مقامات پہ گئے، اور لوط علیہ السلام بھی یہیں رہے، اور سوڈوم اور گومورہ نامی جو بستیاں تھی یاد رکھے وہاں آپ بسے رہے یاد رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر بسے، اور واللہ عالم بہرحال باقی کیا رہا ہوں گا کہاں کا کیسے کیا، لیکن اس زمین کو جس کو ہم شام کہتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کم و بیش تقریباً تمام انبیاء اسی زمین پر آئے، تو یاد رکھیے یہ انبیاؤں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے جو شام ہے، یاد رکھیے جس میں میں نے آپ کو بتایا جو 4 بڑے ملک اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی علاقے اور خطے آتے ہیں دوسرے ممالک کے، جس کے اندر فلسطین، اس کے بعد جارڈن، اس کے بعد سیریا اور لیبنان، یاد رکھیے اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے اس میں آتے تھے، بہرحال تو یہ انبیاؤں کی زمین رہی ہے، مطلب یہاں ہر بستی ہر علاقے میں آپ جائیں گے تو قدیم بستیاں موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا واقعہ یا تو بائبل میں موجود ہے یا تو روایتوں کے اندر موجود ہے یہود و نصارہ کی، یا تو قرآن نے پھر بہت ساری چیزوں کو خود درج کیا کہ فلاں جگہ فلاں ہوا، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں گئے، اب اللہ رب العزت نے دیکھی جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سکونت پذیر ہوئے یا سکونت اختیار کی، یہاں رہنا پسند کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا یاد رکھیے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمام عالم کے لیے برکت والا قرار دیا، کہ کہا ہم نے پھر ان کو وہاں سے نکالا، نجات دی، اور اس زمین کی طرف لے گئے جس میں عالم کے لیے اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، یاد رکھی، تو یہ برکت والی زمین ہے، یاد رکھیے اس زمین کی فضیلت ہے، ارض شام جو ہے یہ مقام محشر بھی یاد رکھیے، اور بھی اس کی فضائل ہے، بہرحال تو یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر ہجرت کر آئے، اور پھر یہیں سکونت پذیر ہے، یہیں آپ نے اس کو اپنے دارالدعوہ بنایا، دعوت کا اپنا گھر بنا، یہیں سے پوری دعوت لے کے سارے عالم تک بہرحال میسیج آپ لے کر جاتے رہے۔